السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ آف اسپریچولیٹی پریزنٹڈ بائی اے سی کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی تفسیر کے ساتھ۔ یہ تفسیر تبیان القرآن سے پیش کی جا رہی ہے، جس کے مصنف ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس صورت کو قرآن مجید کے بیان سے شروع کیا۔ بالکل سٹارٹ میں جو بات کی گئی ذالک الکتاب، اس میں قرآن پاک کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے ذکر سے اس صورت کو شروع کیا، اور پھر بتایا کہ یہ کتاب جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اگلی 3 آیات میں اللہ عز و جل نے متقین کی 5 صفات بیان کی۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات میں، پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں، جس کا ذکر ہماری پچھلی ویڈیو میں ہو چکا ہے، ان 2 آیات میں کفار کا بیان کیا گیا جو متقین کی ظاہراً اور باطناً ضد ہے، یعنی متقین کے فوراً بعد اس کی اپوزٹ جو تھی وہ کفار تھے، ان کا بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو آنے والی 13 آیات ہیں، ان میں منافقین کا بیان فرمایا، جو کفر اور ایمان کے درمیان مذبذب تھے، لٹکے ہوئے تھے۔ یہ زبان سے ایمان لائے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے۔ یہ کفر کی بدترین قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض بھی ہے، یعنی سب سے زیادہ شدید عذاب جو ہے وہ منافقین کو دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے کفر پر ایمان کا ملمہ چڑھایا ہوا تھا، پرت چڑھائی ہوئی تھی، خود کو ایمان کے لبادے میں چھپایا ہوا تھا، دھوکہ اور فریب سے کام لیا اور در پردہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خبث، جہل، ان کے فریب اور ان کی ہٹ دھرمی کا طویل بیان فرمایا، ان کی کئی مثالیں بیان فرمائیں، اور یہ اعلان فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ آیت جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ، اس میں جن لوگوں کا ذکر فرمایا گیا یہ منافقین کی وہ جماعت ہے جو نزول قرآن کے زمانے میں تھی۔ ان میں سب سے بڑا منافق جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس جماعت میں اکثر یہودی تھے جو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے، مطلب براری کے لیے وقتی طور پر بظاہر مسلمان ہو گئے تھے۔ الیوم الآخر سے مراد حشر ہے، روز حشر سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا زمانہ بھی مراد ہے۔ منافقین نے خصوصیت سے ان 2 باتوں کا اظہار کیا تھا۔ جب وہ ایمان لائے تھے تو وہ ان 2 باتوں پر بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، کیونکہ یہودیوں کا جو در حقیقت ہے، ان کا جو باطن ہے، وہ نہ تو اللہ پر ایمان لاتا تھا اور نہ ہی روز آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس لیے وہ مشرک تھے، اور آخرت پر اس لیے ایمان نہیں تھا کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے ملمہ کاری کے لیے اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیا تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ یہودیت سے تائب ہو کر توبہ کر کے خالص مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا وہ مومن نہیں ہیں، یعنی وہ ان سچے اور مخلص مسلمانوں میں داخل نہیں ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل ان کی خلوت اور جلوت پر مطلع ہے، کیونکہ منافقین بعض ظاہری عبادات کر لیتے تھے اور یہ زعم کرتے تھے کہ ان سے ان کا رب راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد حرص، طمع، شر اور فساد اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت میں مشغول رہتے تھے۔
جیسا کہ آنے والی جو بعد کی آیات ہیں ہماری اس میں ان کے اس فتنے اور فساد کو تفصیل سے بیان فرمایا اللہ عز و جل نے۔ منافقین کے اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے سلسلے میں کچھ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، یہاں ہم ان اعتراضات میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یخادعون یعنی دھوکہ دینا، اس سے کیا مراد ہے۔ یخادعون کا لفظ خداع سے بنا ہے۔ خداع کا معنی ہے کسی شخص کے ساتھ کیے ہوئے مکر و فریب یا سازش کو مخفی رکھ کر اس سے خیر خواہی اور ہمدردی کا اظہار کرنا۔ سادہ الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے دھوکہ دینا۔ منافقوں کا مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر یہ ظاہر کرتے کہ وہ مومن ہیں اور اپنے کفر کو مخفی رکھتے تاکہ مسلمانوں کے خفیہ منصوبوں پر مطلع ہوں، اور پھر اس کی خبر مسلمانوں کے دشمنوں، یہودیوں اور مشرکوں تک پہنچا دیں تاکہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکے۔ اس آیت میں فرمایا اللہ عز و جل نے کہ منافقین اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو وہ دھوکہ کس طرح دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینا کس طرح صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے وہ اللہ عز و جل کے ساتھ معاملہ ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا اللہ عز و جل کو دھوکہ دینا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ان آیات میں واضح طور پر فرما دیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح جب بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا تو اللہ عز و جل نے اس موقع پر سورہ توبہ اور سورہ فتح کی آیات نازل فرمائیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا، آپ کا خریدنا اللہ کا خریدنا، اور آپ سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے، اسی طرح آپ کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اور یہ مجاز فی النسبۃ الایقائی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ عقل سے جو ادراک کیا جائے اس کو علم کہتے ہیں، اور حواس سے جو ادراک کیا جائے اس کو شعور کہتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ عز و جل نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ انسان کے بدن کو ایسی چیزیں، ایسے عوارض، ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں جن سے اس کے مزاج اور اعتدال میں فرق واقع ہو اور اس کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے، اسی چیز کو مرض کہتے ہیں۔ کچھ عوارض، کچھ مرض جسمانی ہوتے ہیں اور کچھ عوارض جو ہیں وہ نفسانی ہوتے ہیں، مثلاً حسد، بغض، برائی سے محبت وغیرہ، یہ مرض تو کہلائیں گے لیکن مرض مجاز کہلائیں گے۔ لیکن جب ہم جسمانی امراض کی بات کرتے ہیں تو وہ حقیقی مرض ہوتا ہے، لیکن جب ہم نفسانی امراض کی بات کرتے ہیں تو وہ مرض مجاز ہوتا ہے۔ تو یہاں جو منافقین کا مرض تھا وہ مرض نفسانی تھا، کیونکہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، مدینہ میں یہودیوں کی ریاست، ان کی طاقت، ان کا رعب و دبدبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اور اسی غم میں ان کا دل جلتا رہتا تھا، اور یہی جلنا اور حسد کرنا جو ہے ان کا مرض تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار، اسلام کی شہرت، بلندی دن بدن بڑھ رہی تھی، جس سے ان کا مرض بھی جو ہے بڑھتا جا رہا تھا۔ بار بار وہی نازل ہونے اور ان کو دن بدن زیادہ احکام کا مکلف کرنے سے بھی ان کا مرض بڑھ رہا تھا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو منافقین کا جھوٹ کیا تھا؟ ان کا جھوٹ یہ تھا کہ ان کے دل میں کفر تھا۔ وہ زبان سے تو کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن دراصل یہ کہہ کر وہ جھوٹ بولتے تھے،
جو خبر واقع کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے جھوٹ بولنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ جھوٹ بولنے کی ممانعت اور اس کے عذاب کے متعلق احادیث۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ جھوٹ فجور تک پہنچاتا ہے اور فجور دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے دور رہو، وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور ریا کو ترک کر دے، خواہ وہ اس میں صادق ہی کیوں نہ ہو۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے۔ میں نے دیکھا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے۔ اس نے وہ آنکڑا اس کی باچھ میں داخل کیا، یعنی گال جسے ہم کہتے ہیں، ہونٹوں کے درمیان والا حصہ، گال میں ہونٹوں کے درمیان داخل کیا، اور آنکڑے سے اس کی باچھ کو کھینچ کر گدی تک پہنچا دیا۔ پھر وہ آنکڑا دوسری باچھ میں داخل کیا اور اس باچھ کو گدی تک پہنچا دیا۔ اتنے میں پہلی باچھ مل گئی اور اس نے پھر اس میں آنکڑا ڈال دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص کی باچھ پھاڑ کر گدی تک پہنچائی جا رہی تھی، یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا، پھر اس سے وہ جھوٹ نقل ہو کے ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا، اس کو قیامت تک اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہاں یہ بات بھی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ آج کل ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا، نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی ویریفیکیشن ہمیں درکار ہوتی ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بات آگے سے آگے چلتی جا رہی ہے اور اس میں 2 میں 4 میں 8 جمع ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی بات کو سن کر اسے بنا تصدیق کے آگے نہ پھیلائیں کہ کہیں ہمارا شمار بھی جو ہے وہ جھوٹ لکھنے والوں میں نہ ہو جائے۔ اچھا، جھوٹ بولنے کی رخصت، یعنی کن مواقع پر جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی رخصت دی گئی ہے، کہ جھوٹ بولنا کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پہلے بتا دیا کہ کذب حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن حلال اور حرام کرنے کے احکام شارع کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کذب کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بعض مواقع پر اللہ اور اس کے رسول نے کذب کی اجازت دی ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صورتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ پہلی، ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔ دوسرا، جنگ میں جھوٹ بولنا۔ تیسرا، لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ یہاں ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔